آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جو تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ ایک ضدی چھوٹے بچے سے کیسے نمٹا جائے، اور وہ بھی پیار سے۔ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، مجھے یہ ابھی چاہیے۔ کیا یہ جملے آپ کے گھر میں بھی روزانہ گونجتے ہیں؟ ایک پیارا سا بچہ جو ابھی ہنس کھیل رہا تھا، اچانک ایک ایسے ضدی موڈ میں چلا جاتا ہے کہ اسے سنبھالنا بالکل ناممکن سا لگنے لگتا ہے، اور پھر اسے سمجھاتے سمجھاتے غصہ اس پر نہیں بلکہ خود پر حاوی ہو جاتا ہے نا؟ اگر ایسا ہے تو یقین کریں یہ صرف آپ کی کہانی نہیں ہے، ہر والدین اس مشکل دور سے گزرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم غصے کو ایک طرف رکھیں گے اور وہ 5 آزمودہ نفسیاتی طریقے جانیں گے جو ایک ضدی بچے کو پیار سے تعاون پر آمادہ کرنے میں مدد کریں گے۔ آخر تک ضرور ساتھ رہیے گا کیونکہ 5واں طریقہ وہ سب سے اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس مسئلے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب کوئی بچہ نہیں کہتا ہے تو وہ صرف نافرمانی نہیں کر رہا ہوتا۔ اس نہیں کے پیچھے اکثر ایک گہری نفسیاتی وجہ چھپی ہوتی ہے، اور اسے سمجھنا ہی مسئلے کے حل کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک گہری سانس لیں۔ آپ ایک برے والدین نہیں ہیں، اور آپ کا بچہ کوئی برا بچہ نہیں ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ خاص طور پر 2 سے 6 سال کی عمر میں بچے اپنی ایک الگ شخصیت بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نا میں کتنی طاقت ہے۔ یہ ضد دراصل ان کی طرف سے یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ میری بھی کوئی مرضی ہے، میری بھی سنو۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی اس ضرورت کو اپنی بے عزتی نہیں سمجھنا ہے۔ ہمارا مقصد ان کی ضد کو کچلنا نہیں بلکہ اسے ایک صحیح مثبت رخ دینا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے۔ اچھا، تو اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ ضد دراصل بچے کی نشوونما کا ایک بالکل نارمل حصہ ہے، تو آئیے ان 5 عملی اور نرم طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ یہ وہ تکنیکیں ہیں جو نہ صرف گھر میں سکون لائیں گی بلکہ آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان تعلق کو بھی مزید مضبوط کریں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلی ٹیکنیک سے۔ یہ سب سے بنیادی ہے اور باقی تمام طریقوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد کا کام کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ طریقہ نمبر 1، کنیکٹ بیفور یو کریکٹ، یعنی اسے ٹھیک کرنے سے پہلے اس سے جڑیں۔ جب بچہ ضد کے طوفان میں ہو، چیخ رہا ہو، تو اس وقت اسے نصیحت کرنا دیوار سے سر ٹکرانے جیسا ہے۔ سب سے پہلے خود کو پرسکون کریں، اس کے لیول پر آئیں، گھٹنوں کے بل بیٹھیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے لہجے میں کہیں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت غصے میں ہو۔ جب اسے یہ احساس ہوگا نا کہ کوئی اسے سمجھ رہا ہے، تب اس کا غصہ نیچے آئے گا اور وہ آپ کی بات سنے گا۔ ہماری دوسری تکنیک بچوں کی ایک بنیادی نفسیاتی ضرورت پوری کرتی ہے، اور وہ ہے کنٹرول کا احساس۔ خاص طور پر اس عمر میں بچے اپنی خود مختاری ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ طریقہ اسی ضرورت کو بہت مثبت انداز میں استعمال کرتا ہے۔ ضدی بچوں کو کنٹرول بہت پسند ہوتا ہے۔ جب آپ حکم دیتے ہیں دودھ پیو تو وہ فوراً انکار کرتے ہیں۔ اس کے بجائے انہیں 2 آپشنز دیں۔ کیا آپ نیلے کپ میں دودھ پئیں گے یا لال والے میں؟ یا پہلے جوتے پہننے ہیں یا شرٹ؟ اس سے بچے کو لگتا ہے کہ فیصلہ اس کا اپنا ہے، حالانکہ مقصد آپ کا ہی پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں طریقہ نمبر 3 پر، اور یہ ہمارے الفاظ کی طاقت کے بارے میں ہے۔ جس طرح ہم بات کرتے ہیں اس کا بچوں پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ تکنیک ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے مثبت زبان استعمال کر کے بچے کو مزاحمت کے بجائے تعاون کی طرف لایا جائے۔ اگر دن بھر نہیں، مت کرو، رکو ہی کہتے رہیں گے تو بچہ ان الفاظ کا عادی ہو جائے گا اور سننا ہی چھوڑ دے گا۔ اس کے بجائے مثبت زبان استعمال کریں۔ مثال کے طور پر یہ کہنے کے بجائے کہ صوفے پر مت کودو، یہ کہیں، ارے واہ، صوفہ تو بیٹھنے کے لیے ہے، چلو کودنا ہے تو فرش پر آ جاؤ۔ اسے بتائیں کہ کیا کرنا ہے، نہ کہ صرف یہ کہ کیا نہیں کرنا۔ چوتھا طریقہ ایک جاسوس کی طرح کام کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ ایک تشخیصی ٹول ہے جو ہمیں ضد کے پیچھے چھپی اصل وجہ جاننے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات بچے کا چڑچڑاپن یا ضد صرف ایک علامت ہوتی ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ماہرین اسے ہالٹ کہتے ہیں، یعنی چیک کریں کیا بچہ بھوکا یعنی ہنگری ہے، کسی بات پر غصے میں ہے، اکیلا پن محسوس کر رہا ہے، یا پھر تھکا ہوا، ٹائرڈ ہے۔ بچے بڑوں کی طرح یہ نہیں بتا سکتے کہ میں تھک گیا ہوں، وہ بس چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی بنیادی ضرورت پوری کریں، آپ دیکھیں گے ضد خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور اب آتے ہیں 5ویں اور سب سے اہم طریقے پر، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ تکنیک لمبے عرصے کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی تمام ٹیکنیکیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے۔ اگر کسی غلط چیز پر ایک بار نہیں کہہ دیا تو پھر وہ نہیں ہی رہنا چاہیے، چاہے بچہ کتنا ہی روئے۔ اگر اس کے رونے پر آپ پگھل گئے تو وہ سیکھ لے گا کہ رونا تو بات منوانے کا بہترین ہتھیار ہے، اور اس کے برعکس جب بچہ بات مانے تو فوراً اسی وقت اس کی دل کھول کر تعریف کریں، جیسے
زبردست! مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے فوراً کھلونے سمیٹ لیے۔ تو ان تمام طریقوں کو جاننے کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ ان سب کا خلاصہ ایک سادہ سی بات میں ہے۔ بچے کے رویے کو بدلنے کی اصل چابی خود والدین کے اپنے رد عمل میں چھپی ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کی تربیت ایک صبر آزما کام ہے۔ یہ ایک میراتھن ہے، کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو ایک رات میں بچے کو بدل دے۔ اور یہ بات اس خیال کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنا رد عمل بدلیں گے تو بچے کا عمل خود بخود بدل جائے گا۔ چیخنے کے بجائے پرسکون رہنا سیکھیں۔ تو اب سوال یہ ہے، ان 5 طریقوں میں سے وہ کون سا ایک طریقہ ہے جسے آج ہی آزمایا جا سکتا ہے؟